بیان کے لیے ان اشعار کے ساتھ حضرت علامہ محمد عمران قادری صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ مدحت مصطفیٰ کیا کروں میں شہا، مدحت مصطفیٰ کیا کروں میں شہا، لہجہ حبشی نہیں، سوز خسروی نہیں، گر زبان جب کھلی لب پہ ہر دم یہی آقا تجھ سا کوئی نہیں، آقا تجھ سا کوئی نہیں۔ سماعت کیجئے محترم جناب محمد عمران قادری صاحب۔ اگر قریب ہو جائیں گے پیچھے والوں کو آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ قریب ہو جانا چاہیے، دور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے: اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سب مل کر درود پاک کا نذرانہ گنبد خضرا کا تصور جمع پڑھنے میرے ساتھ، تصور روضہ رسول انشاءاللہ بہت ذوق حاصل ہوگا، اور جب بھی پڑھیں تو اسی طرح پڑھا کریں۔ روضہ رسول علیہ صلی السلام کا تصور جمع لیا کریں۔ پڑھیں: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی ذہن کو اپنے مستحضر رکھے گا، توجہ ادھر ہی رکھے گا برائے کرم۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ طواف کعبہ میں مشغول تھے، بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ دوران طواف ان کی نظر ایک شخصیت پر پڑی، بڑی نورانی شخصیت، چہرہ بڑا وجیح، لیکن ان کا انداز بڑا ایک منفرد تھا۔ جو کعبۃ اللہ شریف کے غلاف سے لپٹے ہوئے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک منفرد دعا جو عام طور پر کی نہیں جاتی۔ توجہ رکھیں گے تو مجھے بولنے میں آسانی رہے گی۔ توجہ جو ہے تو وہ
بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا بڑی منفرد تھی. میں طواف میں مشغول تھا, میں نے ان کی دعا سنی تو جی چاہا کہ ان سے کسی طرح میں مل لوں, ملاقات ہوں. دعا بڑی منفرد تھی. دعا کی کیا تھی؟ وہ صاحب وجی شخصیت دعا ہی کر رہے تھے, یا اللہ عز و جل اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہیں تو کل بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا, تاکہ میں محشر کی رسوائی سے محفوظ ہو سکوں اور تیری بارگاہ میں شرمساری سے محفوظ ہوں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں طواف میں مشغول رہا, اور جب بھی میرا پھیرا ان کے اس طرف آتا, ساتھ پھیرے ہوتے تو میرا بڑا دل للچاتا کہ میں ان کو ملوں, یہ ہیں. اور دعا بھی بڑی منفرد ہے, چہرے سے بڑی بڑی شخصیت ہے, بڑا روب نورانیت ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں طواف کعبہ سے فارغ ہوا, میں نے انتظار کیا کہ حضرت کسی طرح دعا سے فارغ ہو تو ان سے میں ملاقات ہوں. جب حضرت فارغ ہوئے اپنی دعا سے گڑ گڑا کر یہی دعا کر رہے, یا اللہ اگر میرے اعمال, میری نمازیں, میری عبادت, تہجد گزاری, میری عبادت کرنا تیری بارگاہ میں قبول نہیں تو مجھے محشر کی رسوائی سے محفوظ رکھنا, ذلت سے محفوظ رکھنا, شرمساری سے محفوظ رکھنا, اور مجھے کل بروز قیامت اندھا اٹھانا. جب دعا سے فارغ ہوئے تو یہ حضرت آگے بڑھے اور جا کر سلام کیا, رسم کرسی کی اور عرض کیا, مسمو کا یا شیخ, آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہیں, نہیں جانا, آپ کا تعلق کہاں سے, آپ کون ہیں, ریپلائی پتہ ہے کیا جواب ملا, اسمی عبد القادر الجیلانی, انا شیخ عبد القادر الجیلانی, میں عبد القادر ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں, جن کے نام پر آج ہم جمع ہوئے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد دعا بھی ہوگی, صلاۃ و سلام بھی ہوگا, اور ان کے نام کی نیاز ہے. ان کے خوف خدا کا عالم کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی عجز و انکساری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. اور وہ شخصیت ہے جن کا مقام یہ ہے کہ امت کا ایک کثیر حصہ جن کے اشارے سے جنت میں داخل ہونا ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا عالم اور عبادت اگر ان کی قبول نہیں ہے تو پھر کس کی قبول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کیا, خوف خدا کا عالم کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ وہ اولیاء کون ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے, ایمان والے ہیں اور تقوی رکھنے والے ہیں. تقوی سے کیا مراد ہے؟ عمومی طور پر جو معنی لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. حالانکہ سید ہیں, نجیب الطرفین, نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں کہ جو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے نسب میں حسنی اور حسینی ہیں, مطلب جس کا سلسلہ نسب امام حسن سے بھی جا کر ملتا ہو اور جس کا سلسلہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہو. آپ والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین سے جا کر ملتا ہے. اور آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ ویسے ہی ولیوں کا خاندان ہے. آپ کے والد گرامی اللہ کے ولی, آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی وہ اللہ کے ولی, آپ کی پھوپھی سیدہ عائشہ نام ہے آپ کی پھوپھی جان کا. آپ کی ولایت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ بغداد میں بارش نہیں ہو رہی,
یہ میں ان کے گھر کی خواتین کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی پھوپھی جان، بارش نہیں ہوئی بغداد میں، لوگ پریشان ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر جب عرض گزاری کرتے ہیں کہ سیدہ دعا کرتے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح ولایت اللہ نے کیا عطا فرمائی کہ آپ نے گھر کے صحن میں جھاڑو لگائی، اور جھاڑو لگانے کے بعد عرض کی یا اللہ جھاڑو میں نے لگا دی، اس پر ترائی تو فرما. بارش ہو گئی. یہ آپ کی پھوپھی جان ہے سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا. مطلب میں نے یہ جو موضوع منتخب کیا اس کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے سید غوث پاک کی صرف کرامتیں سنی. ہم نے وہ سنا ہے کہ آپ نے مردہ زندہ کر دیا، آپ نے مرغی کو زندہ کر دیا، آپ نے بارات ڈوبی ہوئی نکال دی. یہ سب ہے، لیکن یہ کب ہے کہ جب علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے کیا ہوا، اس مقام پر پہنچے، عاجزی و انکساری اپنائی، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا یہ بھی اثر پہلے ہے. مطلب ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، بیانات بھی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. آپ کی جو سیرت تھی اس طرف توجہ نہیں ہے. ہم نے خانقاہوں کو، آستانوں کو، اور جو ہمارے پیر خانے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، جو اس وقت ماحول بن چکا ہے. ورنہ یہ خانقاہیں، یہ پیر خانے، یہ آستانے اسلام کا مرکز ہوا کرتے تھے. یہاں سے لوگ علماء بنتے تھے، علماء پروڈکشن ہوتی تھی، مفتیان کرام فارغ التحصیل ہوتے تھے، مجاہدین بنتے تھے. انہی کی کرامات کا یوں بھی ظہور ہوتا تھا. اور پھر ان حضرات نے علم دین کی خدمت کی، علم دین حاصل کیا. اور آج جو ہمارے یہاں پیر خانوں کا حال ہے عمومی طور پر وہ کیا ہے، وہ جناب وضو کا طریقہ پیر صاحب کو آتا نہیں ہے، اور جناب ان کا حال دیکھیں، ان کی وجدانی کیفیت دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں. نماز کا وقت آئے تو نماز نہیں پڑھنے لگے ہیں، اور پیر صاحب بنے ہوئے وضو کے مسائل نہیں پتا، نماز کے مسائل نہیں پتا، دیگر شرعی احکامات جب پتہ نہیں ہے تو بدعملی بھی ہے، اب پتہ نہیں ہے تو لوگوں کو خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے لگے ہوئے. حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سید ایسے سید کہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، اور فرشتے آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ آپ کا استقبال کرتے تھے باقاعدہ طور پر. جب آپ مدرسے بچپن میں جایا کرتے تو باقاعدہ آواز آتی طلبہ کو، بچوں کو کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، راستہ چھوڑو. لیکن یہ کہنے کی وجہ کیا ہے، بات میں کر کیوں رہا ہوں، اس لیے کہ اتنا کچھ ہونے. مادر ذات ولی تھے ہے نہیں، 17 سپارہ مکس کر کے آئے تھے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں سنا ہی ہوگا نا کئی بات. ہمیں تو کرامتیں سن کر ویسے بھی بڑی دلچسپی ہے، ہونی بھی چاہیے. قرآن پاک میں بھی کرامات کا ظہور ہے، لیکن صرف اسی طرف نہ لگ جائیں، ان کی سیرت پر نہ چلیں. ان کی مبارک سیرت کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، یہ لوگوں میں چلتے کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، یہ بزنس کرتے تھے. حضور غوث پاک بزنس مین تھے، آپ کو پتہ ہے. سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بڑے تاجر تھے، بڑے تجار کا شمار ہوتا، اب بزنس بھی کرتے تھے. لیکن ان کی سیرت کیا کہ انہوں نے دین اسلام کو باقاعدہ کسبی طور پر حاصل کیا، شرعی علوم حاصل کیے، شریعت اسلامیہ کا علم باقاعدہ مدرسے میں جا کر پڑھا، جبکہ مادر آزاد ولی. اور آج ہم علم دین سے دور ہیں، علم دین کی طرف جانے کا ذہن نہیں بنتا. اور جن لوگوں کے ساتھ ہماری گیدرنگ ہے، یا جن کو ہم اپنا پیشوا بنائے ہوتے ہیں، جن کو اپنا پیشوا بنا رہے ہوتے ہیں، اپنا پیر بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو علم سے کوئی سروکار نہیں، نہ ان کو قرآن پاک سے قرآن بھی پتہ ہی نہیں پڑھنا. سورہ فاتحہ سن لیں ان سے، قرآن پاک کی آیات سن لیں، خود ان کو قرآن صحیح سے پڑھنا آتا. ہم نے ان کو پیر بنایا ہوتا تھا. پیر ہونا سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات سے پھر آگے اسلام کو کتنا فائدہ ملا. حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے معمولات کیا تھے. ذرا آپ سید غوث پاک کی سیرت پڑھیں کہ آپ نے باقاعدہ علم حاصل کیا، علم دین حاصل کیا. آپ بھی کہہ سکتے تھے میں تو مادرزاد ولی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، یہ کتابوں والی باتیں ہمارے سامنے نہیں کرتے ہیں یہ لوگ. اس طرح ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ والے ہیں. کون سے ڈائریکٹ والے ہیں؟ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. حضور غوث پاک سے بڑے پیر ہیں آپ. حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نمازیں پڑھتے تھے،
باقاعدہ آپ فجر کے بعد آپ کا شیڈول کیا تھا, نماز ظہر کے بعد آپ کا کیا شیڈول تھا, مدرسے میں باقاعدہ قرآن پاک کی تعلیم کیا کرتے تھے, درس حدیث دیا کرتے تھے, افتاء میں تشریح کرتے تھے, دارالافتاء میں بیٹھتے تھے, فتوی جاری فرمایا کرتے تھے. آپ کا بڑا پیارا واقعہ ہے آپ کی سیرت کا. ایک مرتبہ ایسا ہوا, آپ کا علم اللہ پاک نے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے ساتھ آتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے منت مانی, اور منت کیا مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے, یہ بات پوری ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر وہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کر رہا ہوگا, وہ کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا. اب اس کی مراد ہو گئی پوری. اب جب مراد پوری ہوئی, وہ ایک مفتی صاحب کے پاس جائے, علامہ صاحب کے پاس جائے, حضور میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب میری مراد پوری ہوگی میں ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم دیکھیں کہ اب ایک کے پاس جا رہے ہیں, دوسرے کے پاس جا رہے ہیں. کوئی سوچے بھائی اگر نماز کا بولتے ہیں تو نماز کوئی تو پڑھ رہا ہے دنیا میں. کسی نے اگر یہ جواب دیا کہ جناب آپ صدقہ دیجئے تو صدقہ بھی کوئی نہ کوئی روئے زمین پہ دے ہی رہا ہوگا. یہ معاملہ سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دارالافتاء پہنچا, دارالافتاء غوثیہ, سید غوث اعظم کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیسے سولوشن نکالا ہے, سولو فرمایا اس مسئلے کو. آپ نے فرمایا کہ جاؤ حرم شریف جاؤ, بیت اللہ شریف جاؤ, اور بیت اللہ شریف کے سامنے جو خانہ کعبہ کے سامنے جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈی شیپ کی دیوار بنی ہوتی ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے. اور حتیم کی بھی ایک اپنی ایک پس منظر ہے, اس کی ایک تاریخ ہے. اس حتیم کے نیچے بہت سو علم میں نہیں ہوگا, بات چلی زندگی تو میں عرض کرتا چلوں. اس حتیم کے نیچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ ان کی والدہ محترمہ دونوں آرام فرمائے, مدفون ہے. یہ میں نے زندگی میں نے عرض کیا, لیکن آپ نے فرمایا جاؤ اور اس حتیم کو خالی کراؤ. اس حتیم کے بارے میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے, خانہ کعبہ کا حصہ ہے. جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی بنیاد رکھی تھی, جو آپ نے جو اس کی فاؤنڈیشن بنائی ہے, جو آپ نے ایریا رکھا تھا, اس میں یہ جو حتیم ہے یہ شامل تھا. حتیم یہ اس تعمیر, اس بنیاد میں شامل تھا. لیکن بعد میں جو ہے یہ خانہ کعبہ چکور کر دیا گیا اور اس کو جو ہے نا چھوڑ دیا گیا, اس حصے کو. تو نبی علیہ السلام کی جب تعمیرات, آپ کی حیات طیبہ میں جب تعمیرات کا معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حصہ جو ہے اگرچہ کہ یہ حتیم جو ہے یہ شامل ہے, لیکن چونکہ اگر ہم نے اس کو شامل کیا تو ایسا نہ ہو قریش کے لوگ جھگڑنے لگ جائیں کہ بھائی ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا تھا, آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکور جو ہے اسی انداز میں رکھا تاکہ فتنہ نہ ہو اور حتیم کو آگے چھوڑ دیں. تو حتیم خانہ کعبہ کا عین ہے, یاد رکھیے عین کعبہ. اگر کوئی اس بی شیپ کی جو شکل ہے, وہ جو ایریا ہے, اس کے اندر سے طواف کرتا ہوا گزر جائے گا نا, اس کا طواف نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ طواف کو پورے ایریا کی طرف کا کرنا ہوتا ہے. تو وہ حتیم کے اندر سے اگر کوئی گزر گیا تو کیا ہوا, مطلب اس نے طواف نہیں کیا بلکہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سے گزر گیا. تو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شخص کو فرمایا جاؤ اور جا کر اس حتیم کو خالی کراؤ, اور خالی کراؤ. اور اس حتیم کی خصوصیت کیا ہے کہ جو اس میں نفل نماز پڑھے یا کوئی عبادت کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کے ہیں اس میں نماز یا عبادت کرے. سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ حرم پاک جاؤ, اور حرم پاک جا کر حتیم چھوٹے سے لوگ ہوتے ہیں, زیادہ بڑا ایریا 100-150 بہت زیادہ 50 اتنے افراد عام طور پر اس میں آ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو خالی کرو, اور خالی کرا کر اس کے اندر کوئی آپ کے سوا کوئی اور نہ ہو, اور اس کے جب خالی کرا لو اس میں جا کر عبادت کرو, نماز پڑھو, نفل ادا کرو. کیونکہ جب اس وقت تم وہاں عبادت کر رہے ہوگے یہ وہ عبادت ہوئے گی کہ جو روئے زمین پر تمہارے سوا کوئی اور نہیں کر رہا. یہ علم سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. پھر علماء فرماتے ہیں, ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے باقاعدہ سنا, علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر اجتہاد کی صلاحیت موجود تھی, آپ خود مجتہد تھے. مجتہد جو تھوڑا بہت علمی طور پر شغف رکھتے ہیں, علماء کی قریب رہتے ہیں, انہیں پتہ ہے مجتہد کیا ہوتا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں جو 4 ائمہ کرام مجتہدین, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ مجتہدین ہیں.
حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی یہ ایبیلٹی موجود تھی، یہ صلاحیت موجود تھی، لیکن پھر بھی آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ علمی طور پر اتنے مضبوط تھے آپ۔ تو میرا بھی کہنے کا آپ کے سامنے یہی مدعا ہے کہ آئیے سید غوث پاک کی سیرت کو اپنائیں۔ یہ کرامات تو مل ہی جاتی ہیں، یہ کرامات، یہ عزت، یہ شرف، یہ جو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب ہے، جب علم دین حاصل کرتے رہیں گے، اس پر عمل کریں گے تو یہ کرامات آپ دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اولیاء کرام، یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ڈوبی ہوئی بارات کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، آپ نے سنا ہوگا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور کما قال علیہ السلام، کیا فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح، نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کی طرح ہوں گے۔ مطلب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء معجزات، اپنا ان کا ظہور ہوتا تھا ان سے معجزات کا، وہ دین کی خدمت کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں یہ ان سے معجزات نہیں ہوں گے، کرامات انہیں عطا کی جائیں گی، اور بیعید یہی انبیاء کرام کی طرح جو خدمات وہ دین کی سر انجام دے رہے ہوتے تھے، یہ بھی وہی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا مشہور واقعہ ہے، اور وہ جو کرامت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے کے آگے دیکھیں کیا ہے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں پہلے خانقاہوں میں ہوتا کیا تھا، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی، قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا، مدارس ہوتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باقاعدہ مدرسے میں پڑھاتے رہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مشہور کرامت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ آپ جب ایک شہر جو کردستان ہے، وہ جو ایریا ہے جہاں پر کرد آبادی آباد ہے، کرد آپ نے سنا ہوگا کرد لوگوں کی قوم ہے، وہاں آپ تشریف لے کر گئے اور وہاں جا کر دین اسلام کی خدمت انجام دی، تبلیغ دی، لوگوں کو دعوت تبلیغ دی، دین اسلام کی دعوت دی۔ اب وہ جو آبادی ہے، وہ جو ایریا ہے، وہاں کے لوگ جو تھے وہ کرسچن عیسائی تھے، کرد جو ہے کہ عیسائی تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اب جب آپ نے اسلام کی دعوت دی نا تو وہاں ایک ان کا پادری بھی موجود تھا، ان کا عالم، اور اس نے کچھ دین اسلام کے بارے میں کچھ جانتا تھا، اس وقت تھوڑی بہت نالج تھی، تو اس نے عرض کیا کہ حضرت ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے علماء سے سنا ہے، دین کے بارے میں سنا ہے، آپ کے نبی کی حدیث ہے، آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، ان کی مثل ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، ان کی طرح خدمات سر انجام دیں گے۔ تو آپ بھی ان کی امت کے عالم ہیں، تو ہمارے جو نبی تھے بنی اسرائیل ہی کے تھے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ کا قرآن بھی اس پر شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے۔ تو لہذا آپ بھی اپنے نبی کے فرمان کے مطابق عالم ہیں، اور آپ اس وقت ان کی نیابت کر رہے ہیں، اور آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، یعنی وہ جو کارنامے سر انجام دیتے تھے میری امت کے علماء سر انجام دیں گے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ نے سنی ہے تو آپ سے انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ ہمیں بھی مردہ زندہ کر کے دکھانا۔ یہ کرامت سنانا مقصود نہیں ہے، اس کرامت کے آگے جو معاملات ہیں وہ بتانا مقصود ہے۔ اس کرامت سے ہوا کیا، اس کے اثرات کتنے دور رس ہوئے، دور تک اس کے اثرات ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ نے مردہ زندہ دیکھنا ہے تو بتائیں کون سا مردہ ہے۔ کئی بار آپ نے کرامت سنی ہوگی ایمان کی تازگی کے لیے، اور اس کرامت سے جو بہت سارے فوائد حاصل ہوئے وہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کون سا مردہ زندہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، قبرستان گئے، قبرستان میں آپس میں ڈیسائیڈ کیا، سب سے پرانی قبر پر انہوں نے اشارہ کیا۔ اس زمانے میں اپنے حساب سے ان کے نزدیک جو پرانی قبر تھی، تو آپ سے عرض کیا کہ حضور یہ قبر اس کا مردہ زندہ کر کے دکھائے نا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب ٹھوکر ماری، قبر شک ہوئی، قبر جب شک ہوئی مردہ زندہ ہو کر اندر سے نکلا اور آپ کو سلام کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا قیامت قائم ہوگی ہے؟ تو ہم نے قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، یہ ان کو اسلام کی حقانیت بتانی تھی۔ تو اس مردے نے پھر عوام سے گفتگو کی، کلام کیا، اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ میں حضرت دانیال علیہ
میں سے کئیوں نے یہ نام سنا بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کے بہت گزیدہ نبی اور بہت قدیم نبی، بہت پہلے گزرے، بہت زمانے پہلے گزرے. تو حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ لوگوں یہ دین حق ہے، اسلام حق ہے، یہ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ سچا دین ہے، لہذا تم اس میں داخل ہو جاؤ. یہ میں اپنے الفاظ میں واقعہ عرض کر رہا ہوں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور قیامت کے دن ہی تم نے اٹھنا ہے. اب کیا وہ قبر ہوئی بند. وہ قبر جب بند ہوئی واپس مردہ واپس چلا گیا. آپ کی اس کرامت سے یہ وہی بزرگ ہیں جو غلاف کعبہ لپٹ کر دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ اگر میری عبادت قبول نہیں ہے تو کل بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا. یہ وہی بزرگ، یہ وہی ہے. لیکن اللہ نے مقام اور مرتبہ کیا عطا فرمایا، مردہ زندہ کر دیا. اور مردہ زندہ کرنے کے بعد وہ جو کرد آبادی تھی، اور لکھا ہے تاریخ میں کہ بڑے بڑے سلاطین ان سے تنگ تھے، مطلب کبھی ان سے جنگ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے تھے، فتح نہیں حاصل ہوتی تھی. لیکن میرے غوث پاک کی شان دیکھیں کہ اس کرامت سے یہ قوم مسلمان، یہ مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کا جو اصل میں آگے جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا، لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں نا، آج دیکھیں نا جہاد کے نام پر اتنا کچھ لوگوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہیں، جہاد جہاد جہاد. آئے نا ذرا غوث پاک کی سیرت کو پڑھے نا ذرا. جہاد کرنے والے تو یہی لوگ تھے، خانقاہوں سے کیسے لوگ بن کے نکلتے تھے. آپ کی اس کرامت سے فائدہ کیا ہو؟ اس کرامت سے، آپ کی اس کرامت سے جو لوگ مسلمان ہوئے نا، یہ جو آبادی مسلمان ہوئی، اسی آبادی میں ایک بڑے جنگجو قسم کی شخصیت تھی، اور وہ سپہ سالار تھے، بڑے جنگجو تھے، وہ بھی مسلمان ہوئے. اور جب مسلمان ہوئے تو اپنے بیٹے کو، بڑا نام تھا، سپہ سالار تھے اپنی قوم کے، اپنے لشکر کے بادشاہ کے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بچہ ہے، اور اس پر آپ شفقت فرمائیے، اس کے لیے دعا فرمائیے. یہ اس کرامت کا تعلق تاریخ اسلام سے ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غوث پاک کے بارے میں. بہت ابھی 2-4 دن پہلے ایک نمازی لڑکا ہے میرے پاس، ایک نوجوان، اور آ کر کہتا ہے حضرت میرے گھر میں فاتحہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں غوث پاک. میں نے کہا غوث پاک کا نام، غوث پاک کی والدہ کا نام پتہ ہی نہیں. چلو میں نے کہا چلو یار اتنا تو ہے نا کہ حضور غوث پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو کہے کہ میں ان کا مرید ہوں، تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے قبول کیا، اس میں تو داخل ہو ہی جائے. تو اس واقعے سے ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بچے کو نہ صرف دعا دی، شفقت کا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ بچہ دین اسلام کا عظیم سپہ سالار بنے گا، اور فرمایا دین اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت کا انجام دے گا، اور دعاؤں سے نوازا. ذرا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہ بچہ پاک ہو، غوث پاک نے دعاؤں سے نوازا. اسلامی ہسٹری کے اندر بیت المقدس 2 مرتبہ فتح ہوا ہے بس، اور دونوں مرتبہ جب گیا ہے ہماری نہ اہلی کی وجہ سے نہ لائقی کی وجہ سے. ایک حضرت تبھی تو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، یہ گھیر لیا، اس نے گھیر لیا، اس نے گھیر لیا، چلے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھنے والوں کے پاس بیٹھتے ہیں. یہی تو معاملہ، پتہ ہی نہیں ہوتا. یقین کریں اگر صحیح معنی میں اسلامی تاریخ کو ہم پڑھ لینا تو ہمیں اچھی طرح پتہ چل جائے کہ جو ہے نا یہ پیچھے گیم کیا کہلا گیا ہے، گمراہیت کہاں سے آئی ہے، یہ گمراہ فتنے کہاں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ گمراہ فرقے کہاں سے آئے، سب کی تاریخ پتہ چل جائے. تو حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دعا دی. اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو فتح کیا ہے نا بیت المقدس کو، فلسطین، قبلہ اول، کس نے فتح کیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ایک آواز آئی نہیں ہے حضرت عمر کی ماشاءاللہ. لیکن دوسری مرتبہ کس نے فتح کیا ہے؟ یہ وہی بچہ ہے جس سے سرکار غوث پاک نے دعاؤں سے نوازا تھا. یہ ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی. سلطان صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کی کرامت ہے. اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان پر چڑھائی کی، ان پر یہودیوں پر جو غیر مسلم لوگ تھے ان پر جب آپ نے فتح کے لیے لشکر کی چڑھائی کی، اور جب آپ نے جنگ فرمائی نا، تو آپ کے لشکر میں 99% غوث پاک کے مریدین، خانقاہ غوثیہ کے لوگ شامل. پتہ ہی نہیں، ہمیں صرف اتنا پتہ لگا
یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن لنگر کھانے کا حق بھی ادا ہونا چاہیے۔ کوشش کریں اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھیں، یہ بزرگان دین کون ہیں، ان کے مقام کیا ہے، ان کا آپ دیکھیں نا، آج جو آپ نے آپ کو 1400 سال کے بعد جو اپنے آپ کو سید کہلا رہا ہے، اس کے نظر عمومی طور پر بات کر رہا ہوں، اس کے نظریات میں کتنی مکسنگ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ پڑھ ہی نہیں رہا اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو نہیں پڑھ رہا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، سید غوث پاک کون ہے؟ سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے سب سے پہلے اسلامی تاریخ کے اندر یہ جو ہے نا کہ صحابہ کرام کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، صحابہ کو خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کے اندر ذرا اٹھا کر دیکھیں، یہ ہر اس مزار پر جا کر قبضہ کرتے ہیں، جا کر جو حضرت امام حضرت علی کی اولاد سے ہر اس مزار پر پہنچ جاتے ہیں، کیوں کہتے ہیں مولا علی کی اولاد ہے، لیکن جب وہاں جائیں گے عراق میں، جب بغداد کی باری ہے، بغداد جانا ہے، بغداد نہیں جائیں گے، بغداد سے چڑ ہوتی ہے، وہاں نہیں جائیں گے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چڑ ہوتی ہے، حالانکہ وہ تو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، دونوں طرف سے ہیں، مجمع البحرین ہے، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا، حسنی بھی ہے، حسینی ہے، ادھر تو آپ کو جا کر اپنے آپ کو مار دینا چاہیے اپنی وجدانی کیفیت میں، لیکن وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ حضور غوث اعظم تاریخ اسلامی کی چیز ذرا اٹھا کر دیکھیں، وہ باقاعدہ پہلی شخصیت ہے کہ جو منبر پر بیٹھ کر ان بدبختوں کے خلاف باقاعدہ طور پر بیان فرماتے تھے، باقاعدہ ان کا رد کرتے تھے، جو صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے تھے، ان کے خلاف سب سے پہلے جو تاریخ اسلام میں باقاعدہ جس نے ڈنڈا اٹھایا نا، جسے کہتے ہیں حضور غوث اعظم، یہ وجہ ہے غوث پاک کی طرف نہیں جاتے، حالانکہ وہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، صحابہ کرام کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، عقائد اہل سنت کا ڈیفینس کرتے تھے، اہل سنت کا پروٹیکٹ آپ نے کیا، کس نے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میکسیمم 1000 سال ہو گیا، یہ بھی ابھی کسی سے پوچھو نا یہ بھی نہیں پتا ہوگا، تقریباً 1000 سال آپ کے وصال کو ہو گیا ہے، لیکن کیا شخصیت ہے، 1000 سال ہو گیا ہے اور آپ اور ہم ان کا نام لے لیا کرتے تھے، ان کا نام 1000 سال بعد ہم میں سے ایک تعداد ہے اپنے دادا پر دادا کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن بچہ بچہ جانتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، تو مسئلہ اصل کیا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ آپ دیکھیں سیدی غوث پاک باقاعدہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، قرآن پاک پڑھاتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے، علم درس نظامی کی جامعہ نظامیہ، جو درس نظامیہ لاہور والا جامعہ نظامی نہیں سمجھے گا، جامعہ نظامی جو اسلامی تاریخ کا باقاعدہ جہاں سے امام غزالی اور بڑے بڑے اکابرین نے پڑھا ہے باقاعدہ، وہاں حضور غوث اعظم درس دیا کرتے تھے، وہاں آپ کے پیریڈز ہوتے تھے، باقاعدہ آپ پیریڈ اٹینڈ کرتے تھے، باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے، یہ اور آج کے پیر کو مسئلہ ہی نہیں پتا، گدی پر بیٹھ گیا، باپ اگر پیر ہے تو بیٹا بھی پیر ہے، اور اگرچہ بیٹے کو کچھ آتا ہی نہیں آتا، لہذا کوشش کریں ایسے لوگوں کو منتخب کریں، ایسے لوگوں کو اپنا پیر بنائیں، ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا بنائیں جو واقعی سیدی غوث پاک کی نیابت بھی کر رہے ہیں، حضور غوث اعظم کے طریقے پر چل بھی رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ خواتین سامنے بے پردہ بیٹھی ہیں، وہ جناب اللہ معاف کرے ایسا بھی معاملہ ہے، بے پردہ خواتین بیٹھی ہیں، تعویذ بھی دے رہا ہے، ان کو دم بھی کر رہا ہے، ان سے پاؤں بھی دبا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت تو یہ نہیں ہے، آپ نے ان کی والدہ کا واقعہ نہیں سنا کہ وہ جو حضرت عبداللہ سومعی کے پاس آپ کے والد گرامی سیب معاف کرانے گئے تھے، اور سیب کی کیا آپس میں وہ جو آپس میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اتنا سال آپ نے میرے گھر پر میرے باپ کی باغبانی کرنی ہے، وہ جب باغبانی کر لی اتنے عرصے تک، پھر جو آپ نے فرمایا آپ کے نانا عبداللہ سومعی نے فرمایا تمہیں نوجوان میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، وہ بیٹی جو ہے گونگی ہے، بہری ہے، وہ راضی ہو گئے، وہ شادی بھی ہو گئی۔ جب آپ کمرے میں گئے وہ واپس آ گئے، کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا آپ نے سنا ہی واقعہ، تو کہنے کا مقصد ہی کیا؟ تو کیا فرمایا عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے، نانا جان سرکار غوث پاک کے نانا ہے نہیں، کیا نام ہے؟ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، نانا جان کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ان کے جو سسر محترم کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹا میں نے ان کو اس لیے اندھا کہا تھا کہ میں نے ان کی تربیت ایسی کی ہے، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ میری بیٹی نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہی نہیں، میری بیٹی نے کبھی گھر سے باہر کہیں قدم نہیں رکھا، اس
اس لیے میں نے لمبی کہا تھا میری بیٹی کی زبان کبھی غیر شرع باتوں کی طرف مائل نہیں ہوئی، کوئی غیبت چغلی اور یہ جو ہوتا ہے نا خواتین کے اندر، کہا کہ یہ اس طرح کی بات کی نہیں میری بیٹی نے، اس لیے میں نے لمبی کہا تھا۔ وہ تو اتنی باپردہ تھی، ان کی والدہ اتنی باپردہ تھی، ان کے والد اتنے باحیا اور کس طرح شریعت پر عمل کرنے والے۔ اب جب ان کا دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تو بتائیں اولاد سیدھے غوث پاک جیسی ہوگی ہے نہیں؟ تو کوشش فرمائیں۔ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام ملا کیسے؟ اتنا بڑا مقام، میں بیان سمیٹ رہا ہوں، آپ کو یہ اتنا بڑا مقام مل گیا، آپ مقام غوثیت پر ہیں، مقام تربیت پر پائے گئے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں راتوں کو نمازیں پڑھتا تھا، اور آپ ذرا پڑھیں تو صحیح عبادت کیسی تھی آپ کی؟ میکسیمم لکھا ہے کہ 25 سال آپ نے عراق کے جو جنگلات ہیں وہاں پر آپ نے عبادت کی، اور پتہ ہے کیسی عبادت کی؟ مجاہدات، یہ سیرت ہے۔ کھانے کو ہم ابھی کھائیں گے آپ کے نام کا، حضور غوث پاک گری پڑی ہوئی چیزیں کھاتے تھے راستے میں، یہ تھا ایک پروسیس ہوتا ہے گزرنے کا نا، تو آپ گری پڑی چیزیں کوئی ہوتی تھی نا کھا لیتے تھے، اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے جب آپ اس پروسیس میں تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میری جلد جو ہے وہ، ہماری جلد ہے نا گندمی ہے، فرماتے ہیں میرا ایک وقت ایسا بھی آیا میری جلد سبزی مائل ہو گئی، سبز ہو گئی۔ اس طرح آپ نے عبادت کی، اور پھر یہ آپ کی عبادت کا عالم ہے۔ لیکن آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جنگلات میں تھا اور میں نے عبادت کی اور میں نے اتنے سال عبادت کی، آپ نے یہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا، علم دین پھیلاتا رہا، دین اسلام کا علم حاصل۔ یہ امیر سنت جو بار بار فرماتا ہے مدنی قافلوں میں چلو، مدنی مذاکرے میں آؤ، یہ کیا ہے؟ آپ یہی تو چاہتے ہیں علم دین حاصل کرتے رہو، علم دین اسٹوڈنٹ بن جائے، طالب علم بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں دین کا علم پھیلاتا رہا، دین کی خدمت سر انجام دیتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت پر سرفراز فرما دیا، دین اسلام کی، علم دین کی خدمت سر انجام دیتا رہا۔ کوشش فرمائیں، ہم میں سے ایک تعداد ہے، اس وقت کا نام لینا ہونا بھی چاہیے۔ اللہ ہمیں ان کی غلامی میں رکھے اور ان کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، لیکن خدا رہا اس پاک کی سیرت کی طرف آپ کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ علم دین کی خدمت۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو انداز تھا زندگی گزارنے کا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، آج ہمیں دیکھیں علم دین کے حوالے سے نماز کی شرائط ہمیں نہیں پتا، ہمیں ایک تعداد ہے فرائض نہیں پتا، یقین کریں ہم کتنا دور ہیں۔ نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کے بعد طلاق کا واقعہ ہو جاتا ہے، طلاق بھی دے دیتے ہیں، پورا گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ اور پھر کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ امام صاحب کے پاس امام صاحب پوری کہانی سنا کر اینڈ میں کہتے ہیں وہ حضرت طلاق ہوئی تو نہیں ہے نا، مطلب وہ اپنے دل کی بات کہتے ہیں حضرت طلاق، بھائی آپ طلاق دے چکے ہیں، وہ آپ کے نکاح میں ہے ہی نہیں، 3 طلاق دے چکے ہیں، اب آپ آ رہے ہیں لگے ہوئے۔ یہ آپ کو اور ہمیں پہلے حاصل کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ یہ پہلے حاصل کرنا تھا۔ کوئی بھی شرعی معاملہ، آپ کوئی زندگی کا کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے بارے میں کاروبار کرنے کے لیے حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ کاروبار کے مسائل آنے چاہیے۔ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ جتنا جھوٹ بولو گے اتنے بڑے کامیاب ہو گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بزنس کے باقاعدہ مسائل ہے۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، سنہری دور ہے، آپ کو پتا ہوگا، لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آپ نے سنا ہے نا کتنا سنہرا دور تھا، لوگ مال کی فراوانی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک لا پاس کرایا تھا، ایک قانون پاس کرایا تھا، اپنے آرڈر جاری کیا تھا کہ ہماری مارکیٹ میں وہی آئے گا جس کو بزنس کے مسائل پتہ ہوں گے۔ سبزی بیچنے والا اور دیگر بڑے بڑے کاروبار کرنے والے، چاہے جو جتنا بڑا کاروبار ہے، جتنا چھوٹا کاروبار ہو، آرڈر کیا تھا؟ اسے علم ہونا چاہیے، فقیہ ہونا چاہیے، علم دین اس کے پاس ہو، بزنس کے مسائل اس کو پتہ ہو تو ہماری مارکیٹ میں آ کر جو بزنس کرے گا۔ اس طرح لوگ بزنس کرتے تھے، اور پھر آپ دیکھیں کہ مال کی فراوانی کیسی تھی۔ علم دین حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے۔ کوشش کریں کہ جتنے بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، مدنی چینل
امیر اہل سنت کا یہ بھی تو احسان ہے اس وقت پر مدنی چینل گھر پہ آن کر دیں آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے گمراہ نہ ہو بدین نہ ہو دین کی طرف راغب ہو حضور غوث پاک کے دیوانے بن جائے اہل بیت پاک کے دیوانے بن جائے صحابہ کرام کے دیوانے بن جائے تو اس کے لیے بہترین ذریعہ مدنی چینل آن کر دیں اگر میں تربیت نہیں کر سکتا اپنے بچوں کی تو مدنی چینل آن کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مدنی چینل کے ذریعے مدنی قافلوں کے ذریعے مدنی مذاکروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حقیقی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و علینا